السلام علیکم ناظرین، کتاب مصائب المعصومین میں لکھا ہے شمر ملعون جب امام سجاد علیہ السلام بیمار کربلا کے خیمے میں داخل ہوا، شمر کے ساتھ چند اور بھی منافق تھے جنہوں نے امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ شمر نے اجازت دی کہ جس طرح اپنے بستر پر سوئے ہیں اس حالت میں قتل کر دو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، میں آگے آیا اور کہا، سبحان اللہ، کیا تم چھوٹے بچوں کو قتل کرتے ہو؟ اے قوم، یہ بزرگوار عمر نوجوانی میں ہے، اس قسم کا صدمہ بیماری دیکھ رہا ہے، اسے چھوڑ دو۔ جب میں نے بہت منت سماجت کی تو وہ ملعون امام علیہ السلام کے قتل سے باز آئے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، نیلی آنکھوں والے ملعون نے ہمارا سامان لوٹا۔ پھر اس ملعون کی نظر امام سجاد سید الساجدین پر پڑی۔ امام چمڑے کے ٹکڑے پر سوئے ہوئے تھے اور سخت بیمار تھے۔ اس ملعون کی نظر امام سجاد پر پڑی۔ اس ملعون نے چمڑے کے اس ٹکڑے کو اس زور سے کھینچا کہ امام سجاد منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ امالی میں جناب فاطمہ بنت حسین سے روایت لکھتے ہیں، جب فوج اشقیاء ہمارے خیام میں داخل ہوئی تو میں چھوٹی سی تھی، میرے پاؤں میں 2 سونے کے پازیبیں تھیں۔ ایک ملعون آیا اور وہ پازیبیں میرے پاؤں سے اتارنے لگا اور وہ رو بھی رہا تھا۔ میں نے کہا، تو روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، گریہ کیسے نہ کروں کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اگر تو جانتا ہے کہ میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو پھر لوٹتا کیوں ہے؟ ملعون نے کہا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں یہ پازیبیں نہ اتاروں گا تو کوئی اور آ کر اتار لے گا۔ جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں، جو کچھ خیام میں تھا وہ لوٹ لیا گیا، حتیٰ کہ ظالم ہمارے سروں کی چادروں کو بھی دیکھنے لگے۔ بی بی فرماتی ہیں، خیام لوٹنے کے بعد میں خیام کے دروازے پر کھڑی تھی اور اپنے بابا علیہ السلام اور اصحاب کے ٹکڑے بدن کو قربانی کے گوشت کی طرح زمین پر پڑا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بے دین گروہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو رہا ہے اور پھر وہ اپنے گھوڑوں کو لے کر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھمانے لگے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بابا کی شہادت کے بعد بنی امیہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا ہمیں قتل کر دیں گے؟ قیدی بنائیں گے؟ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بے حیا ملعون گھوڑے پر سوار آیا اور عورتوں کو آگے لگاتے ہوئے نیزے کی انی سے زخمی کر کے ہانک رہا تھا۔ ان بیبیوں کی کوئی پناہ نہ تھی، اس لیے ایک دوسرے کی پناہ لیتی تھی۔ حالانکہ ان بیبیوں کا سامان اور لباس لوٹ لیا گیا تھا۔ ان بیبیوں کی فریاد اور آواز یہ تھی، یعنی کوئی ہے جو رسول زادیوں کو پناہ دے، کوئی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو ظالموں کے شر سے بچا لے۔ جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں، میں یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گئی اور میرے ہوش اڑ گئے، میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور اس بے حیا سوار کے ڈر سے کبھی پھوپھی کلثوم کی جانب جاتی اور کبھی بائیں طرف جاتی تھی، اس ظالم کے شر سے محفوظ رہ سکوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ ملعون میرا تعقب کر رہا ہے اور لحظہ بعد میں نے محسوس کیا کہ اس ملعون کے نیزے کی انی میرے کندھوں کے درمیان آ لگی ہے۔ میں فوراً زمین پر گر گئی۔ وہ بے حیا بے مروت اپنے گھوڑے سے اترا اور میرے خلخال اس طرح کانوں سے کھینچے کہ میری کان زخمی ہو گئے۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی، میرے چہرے سے خون جاری تھا۔ شدید صدمے اور تکلیف کی وجہ سے غش کھا گئی۔ جب غشی کی حالت ختم ہوئی اور ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ پھوپھی زینب علیہ السلام میرے پاس بیٹھی ہیں اور رو رو کر فرماتی ہیں، اے پھوپھی کی جان، اے فاطمہ علیہ السلام، اٹھو تاکہ خیمہ کے اندر جائیں اور دیکھیں کہ باقی بیٹیوں اور تمہارے بیمار بھائی سجاد پر کیا گزری ہے۔ اور فرماتی ہیں، جب میں خیموں میں آئی پھوپھی کے ساتھ تو دیکھا کہ خیموں میں جو کچھ تھا وہ لٹ چکا ہے اور بھائی سجاد اسی حالت میں منہ کے بل خاک پر پڑے تھے، کیونکہ ظالم نے امام سجاد علیہ السلام کے نیچے سے چمڑے کا فرش ایسے زور سے کھینچا کہ بیمار امام منہ کے بل زمین کربلا پر گر گئے اور ابھی اسی حالت میں پڑے تھے۔ وہ بیمار تھے اور تشنگی و خستگی کی وجہ سے ان میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ پھر ہم نے سجاد علیہ السلام کو بازوؤں سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور سیدھا کر کے بٹھایا، اور اس وقت امام سجاد علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ نہ سو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، بلکہ شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے کبھی سر خاک سے اٹھاتے اور کبھی خاک پر رکھ دیتے تھے، کبھی پریشان بیبیوں کی طرف دیکھتے تھے اور تازیانوں اور نیزوں کی وجہ سے بدن پر جو
زخم تھے انہیں دیکھ کر امام کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ صاحب اخیار الاول نے لکھا ہے کہ شمر نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے خنجر کھینچا تو ہر طرف سے بچوں اور مستورات کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو امام زین العابدین کے اوپر گرا دیا اور امام کو اپنی بغل میں کر لیا اور بہت روئیں، لیکن بھائی حسین کی وصیت پر عمل کیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ بہن میری شہادت کے بعد ظالم کئی مرتبہ میرے بیمار بیٹے کو قتل کرنا چاہیں گے، تب آپ علیہ السلام سے جس قدر ہو سکے گریہ وزاری کرنا اور آنسو بہا بہا کر حجت خدا کی جان کی حفاظت کرنا۔ بس جناب زینب امام سجاد علیہ السلام کے اوپر گر پڑیں اور شمر سے فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے بیمار کو مقتول نہیں دیکھوں گی، تو پہلے مجھے قتل کر دے۔ شمر ملعون خنجر اپنے ہاتھ میں لیے ہر طرف ہرولا کر رہا تھا اور دکھی عورتیں اور ڈرے ہوئے بچے آہوزاری کر رہے تھے۔ گریہ وزاری اس قدر شدید تھی کہ عمر بن سعد دوڑتا ہوا، جبکہ اس ملعون نے سید الشہداء علیہ السلام کی زرہ پہن رکھی تھی، مستورات کے نزدیک آیا اور گریہ زاری سنی۔ اہل بیت علیہ السلام نے فریادیں کی اور بچوں نے روتے ہوئے کہا، اے ظالم اولاد علی پر آخر کس قدر ظلم و تشدد کرتے ہو، اے بے رحم، ہم کس مصیبت پر صبر کریں۔ اب عمر اگرچہ بڑا شقی القلب تھا، لیکن مستورات کے گریہ وزاری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنے اصحاب سے کہا، کوئی شخص بھی ان عورتوں کے گھروں خیموں میں نہ ہو، کسی کو اجازت نہیں، اور کوئی بھی اس نوجوان سے متعرض نہ ہو۔ جب مستورات نے اس لعنتی کردار سے ذرا بھر رحم دیکھا تو ایک خواہش کر دی، جو لشکر نے ہم سے سامان لوٹا ہے وہ سامان خصوصاً چادریں ہمیں واپس کر دے تاکہ ہم اپنا پردہ بنا سکیں۔ ابن سعد نے لشکر کو بلند آواز سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جس شخص نے ان پردہ داروں کا مال و متاع لوٹا ہے واپس لوٹا دو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جس کے پاس جو چیز تھی کسی نے کوئی چیز واپس نہیں لوٹائی۔ اس کے بعد عمر سعد نے خیام پر ایک جماعت کو مقرر کیا کہ ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں تاکہ کوئی ان سے باہر نہ نکل آئے۔ اور کوئی شخص ان کو اذیت نہ دے اور ان کے خیام کی حفاظت کرو۔ یہ حکم دے کر ابن سعد چلا گیا۔ جب خیام اور اہل خیام کی حفاظت کے لیے ابن سعد نے ایک جماعت مقرر کی تو شمر بہت غضبناک ہوا اور خولی اور سنان سے کہنے لگا، آخر ابن سعد کو اولاد علی سے اس قسم کا نرم برتاؤ کیوں کرنا ہے، حتیٰ کہ اس نے بیمار کی سفارش کی اور ہمیں اس کے قتل سے باز رہنے کی تاکید کی۔ تم دونوں دیکھتے ہو ابن زیاد کے سامنے ابن سعد کے خلاف گواہی دینا۔ جب شمر کے یہ نظریے کی اطلاع ابن سعد کو ملی تو وہ خوف سے مارا آیا اور کہا، اے لشکر، ہمارا مقصود حسین تھا، اسے قتل کر دیا ہے، لیکن عورتوں اور بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ پھر جو انہیں دکھ دے رہے ہو اور انہوں نے اتنی پریشانیاں دیکھ لی ہیں اور مصیبتوں پر تحمل کیا ہے، اب اس پر تم راضی نہیں ہو اور میرے اس حکم پر خوش نہیں ہو تو جاؤ، میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں۔ جو ظلم کر سکتے ہو کرو، مگر میری شکایت نہ کرنا۔ بس شمر ملعون چند دشمنوں کے ساتھ خیام کے پاس آیا اور حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو خیام سے نکال دو۔ سعید بن طاؤس فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ تمام عورتوں اور بچوں کو خیام سے باہر نکالا گیا، پھر خیام کو آگ لگا دی گئی۔ مستورات عصمت نے جب یہ حالت دیکھی تو سر برہنہ ننگے پاؤں روتے ہوئے آہ و فریاد کرتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ اس وقت ان بے دینوں نے انہیں قیدی بنا لیا اور ذلت و خواری سے لے گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمام مخدرات باہر دوڑتی، حتیٰ کہ بچوں کو پاؤں برہنہ گرم ریت پر آرام نہ تھا، کبھی دائیں بھاگتے تھے اور کبھی بائیں بھاگتے تھے اور ہر بچہ یا محمد یا علی کا ورد کر رہا تھا۔ لیکن میں نے ایک حجلہ معظم خاتون کو دیکھا کہ آگ لگے خیموں میں تھیں، کبھی باہر جاتیں اور کبھی خیمہ کے اندر جاتیں، بہت مضطرب اور پریشان تھی۔ میں نے سوچا کہ کوئی قیمتی چیز خیمہ میں ہے، میں نے پوچھا کہ خیمہ سے دور کیوں نہیں جاتی؟ اس معظمہ بی بی نے فرمایا کہ اس آگ لگے ہوئے خیموں میں میرا بیمار بھتیجا ہے۔ جب 11ویں کا دن دوپہر کو پہنچا تو ابن سعد نے حکم دیا کہ لشکر زمین کربلا کو چھوڑ دے اور کوفہ کی طرف حرکت کرے۔ لشکر جانے کی تیاری کر رہا تھا
کہ اس نے دوسرا حکم جاری کیا، اہل بیت کے قیدیوں کو سوار کرو اور ان کی نگرانی کرو تاکہ ان میں سے کوئی قیدی گم نہ ہو جائے۔ کاروان اہل بیت میں مردوں سے صرف امام سجاد علیہ السلام، زید و عمر فرزندان امام حسن علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام تھے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح مخدورات عصمت کو بغیر پالان اور محمل کے اونٹوں پر سوار کیا گیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ان ظالموں نے نیزوں اور تازیانوں سے بچوں اور عورتوں کے بے پالان اونٹوں پر سوار کیا۔ مرحوم سید لہوف لکھتے ہیں، اہل بیت کو اونٹوں پر سوار کیا گیا اور وہ اونٹ ایسے تھے جن کی پشت پر نہ محمل نہ سائبان، صرف چھوٹی سی گدیاں تھیں۔ ان دشمنوں نے ان کے چہروں پر کوئی پردہ نہ رکھا، حالانکہ یہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں تھیں۔ ان کو ترک اور روم کے قیدیوں کی طرح سخت ترین سلوک سے لے جایا جا رہا تھا۔ ان قیدیوں میں امام سجاد علیہ السلام بھی تھے، جو اس قدر بیماری کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو گئے تھے، سب ان کی زندگی سے نا امید تھے۔ اس بے غیرت قوم نے اس حالت کے باوجود ان کے ہاتھ پس گردن باندھے ہوئے تھے، اور زیارت ناحیہ کے جملے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں اور اونٹ پر بٹھا کر دونوں پاؤں کو اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے آپس میں باندھ دیا گیا۔ جب قیدیوں کو ابن سعد کے حکم پر جبراً اور قہراً اونٹوں پر سوار کیا گیا تو انہیں لشکر کے ساتھ کربلا سے روانہ کیا گیا، اور حالت یہ تھی کہ آگے آگے علم تھے، ان کے پیچھے شہداء علیہ السلام کے سر نیزوں پر سوار تھے، ان کے پیچھے کاروان اہل بیت کی قیدی تھے، طبل اور نکارے بج رہے تھے۔ لشکر کی ہا ہو اور شور و غل اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی بات سنائی نہیں دیتی تھی۔ اکثر اونٹوں پر عورتوں کی جھولیوں میں سے 2 سالہ 3 سالہ بچے تھے، جو سب سے برہنہ اور ننگے پاؤں، پریشان حال، بالوں میں خاک اور آنسو بہا رہے تھے۔ ان بچوں کو جوں ہی کوئی بہانہ ملتا وہ اپنے غریب باپ کی جدائی، بھائی اور چچا سے فراق پر بہت روتے تھے، اور فوجیں انہیں نیزوں کی انیوں اور تازیانوں سے خاموش کراتی تھیں۔ کوفہ کی طرف روانگی کے وقت کاروان اہل بیت کو مقتل سے گزارا، اور اس بات پر تمام مقاتل کا اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ اہل بیت کی یہ خواہش تھی کہ انہیں مقتل سے گزارا جائے، یا ظالموں نے اہل بیت علیہ السلام کو زیادہ دکھی اور پریشان کرنے کے لیے مقتل سے گزارا۔ اکثر کتب کی عبارتوں سے یہ استفادہ ہوا ہے کہ ظالموں نے اہل بیت کو زیادہ دکھ، اذیت، تکلیف دینے کے لیے مقتل سے گزارا، لیکن صاحب مقام نے تصریح کی مقتل سے گزارنا اہل بیت کی خواہش تھی، کیونکہ اہل بیت نے کہا تھا، خدا کی قسم ہمیں مقتل حسین سے گزارنا۔ آخرکار وہ مقتل حسین کی طرف روانہ ہوئے، اور جب ان دکھی غریب مستورات کی نگاہ بے سر شہداء کے خاک و خون میں غلطان لاشوں پر پڑی تو رونا اور بلند ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے امام سجاد علیہ السلام کی حالت بہت نازک ہو گئی، جیسے ابھی روح پرواز کرنے والی ہے۔ امام زین العابدین خود فرماتے ہیں، جب میری یہ حالت میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھی تو فرمایا، یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ اے میرے نانا، بابا اور بھائیوں کی یادگار، اپنی جان سے کھیل رہے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں نے کہا، میں کس طرح اپنی حالت کو سدھاروں؟ جب میں نے اپنے آنکھوں سے اپنے بابا، بھائیوں، چچاؤں اور انصار کو خاک و خون میں لت پت زمین پر برہنہ دیکھ رہا ہوں۔ ان کے لباس لوٹ لیے گئے، نالین اور عمامے اتار لیے گئے، بغیر کفن اور دفن کے پڑے ہیں، اور کوئی بھی ان کے پاس نہیں۔ گویا یہ دیکھ کر میں کیسے خود کو سنبھال لوں؟ تب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ دیکھا ہے اس پر جز و فضا نہ کرو۔ خدا کی قسم یہ عہد و پیمان تھا جو آپ علیہ السلام کے نانا نے آپ علیہ السلام کے دادا بابا حسین اور چچا حسن سے لیا تھا، اور خدا نے اسی امت کے ایک گروہ سے عہد لیا جو آسمانوں پر مشہور ہیں کہ جدا شدہ اعضائے شہداء کو جمع کریں گے اور دفن کریں گے، اور اپنی خاک آلودہ ابدان اور خاک آلودہ جسموں سے محبت کریں گے۔ اس سرزمین میں آپ علیہ السلام کے بابا کی قبر کی خاص نشانی رکھیں گے، جس کا اثر کبھی پرانا اور مٹنے والا نہ ہوگا، اور شب و روز اس قبر کے نشان کو نہ مٹا سکیں گے،
اور اکثریت گمراہان رہبران کفر الحاد ان نشانات کو مٹانے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن بجائے مٹنے کے یہ روز بروز مقدس نشانات کربلا واضح اور آشکار ہوتے جائیں گے۔ تب امام سجاد علیہ السلام نے بی بی زینب سے پوچھا، پھوپھی اماں یہ کون سا عہد تھا اور کون سی حدیث ہے؟ پھوپھی نے فرمایا، ہاں مجھے ایمن نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جناب زہرا علیہ السلام کے گھر تشریف فرما تھے، حسنین شریفین بھی موجود تھے۔ رسول پاک اور حسنین نے خرما اور بالائی تناول فرمائی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے جبکہ مولا علی پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور علی و فاطمہ حسن و حسین کی طرف نظر کی، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر قبلہ کی طرف رخ فرمایا اور ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کی، پھر روتے روتے سجدہ کیا اور حالت سجدہ میں بھی بلند آواز سے رو رہے تھے اور آنسو مسلسل جاری تھے، پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور چل پڑے، حالانکہ آنسو کا قطرہ قطرہ گر رہا تھا، گویا بارش برسنے کی حالت تھی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ دیکھ کر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین شریفین بہت غمگین ہوئے اور میں بھی بہت متاثر ہوئی اور دکھی ہوئی، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی غم کی وجہ نہ پوچھی اور سبب گریہ کا سوال نہ کیا۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا اتنا گراں تھا اور اتنا طویل تھا کہ حضرت علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پوچھنا پڑا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو اس قدر رلایا ہے کہ ہمارے دل زخمی ہیں اور دکھی ہو رہے ہیں؟ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برادر جان تمہاری وجہ سے بہت خوش اور شادمان تھا اور اس قدر مسرور تھا کہ آج تک اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ تجھے دیکھا اور خدا کا آپ علیہ السلام جیسی نعمت دینے پر شکریہ ادا کیا اور حمد کی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تمہارے دل کی حالت کو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ تمہاری خوشی حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین شریفین کا واسطہ سے ہے۔ بس اپنی نعمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل کیا اور عطیہ خاص کی عنایت کی اور انہیں، ان کی ذریت، ان کی محبوں اور شیعوں کو بہشت میں آپ کا ہمسایہ بنا دیا۔ شیعوں کا مطلب مذہب شیعہ نہیں، شیعہ یعنی کہ دوست۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان جدائی نہ ہوگی، وہ بغیر کسی منت سماجت کے عطا سے فائدہ حاصل کریں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائدہ لیتے ہیں، اور ان پر بھی عطا ہوگی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ راضی اور خوش ہو جائیں گے، بلکہ حق تعالیٰ ان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائیت سے بھی زیادہ عنایت کرے گا، اور یہ عنایت اور لطف ان کثیر امتحانات اور ابتلاءات کے بدلے ہوں گی جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر آئیں گے، اور وہ مصائب اور دکھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کو پہنچیں گے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو امت رسول میں سمجھتے ہوں گے، جبکہ خداوند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور ہوں گے، اور اس امت کے گروہ کی طرف سے کبھی ضرب شدید ناقابل برداشت لگے گی اور کبھی وہ آپ کا اور ان کا قتل و کشار بھی کر دیں گے۔ تیری ذریت کی قتل گاہیں مختلف اور پراگندہ ہوں گی اور ان کی قبریں ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گی، پس اپنے لیے اور ان کے لیے خیر کی تلاش کرو اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں، میں نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کے ہر فیصلے پر رضامندی کا اختیار کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی آپ کے بعد منکوب اور غلوب ہو جائیں گے اور آپ کے دشمنوں سے رنج و غم دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخلوق سے بدترین اور شقی ترین شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی علی کو قتل کر دے گا۔ ان کے قاتل کی مثال ناقہ صالح کے پاؤں کاٹنے والے کی طرح ہے، اور اس طرح اہل بیت علیہ السلام پر بہت مصیبتیں آئیں گی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط امام حسین علیہ السلام ایک جماعت اور بیٹوں اور اہل بیت کے سمیت فرات کے کنارے کربلا کی زمین میں قتل کر دیا جائے گا۔ کربلا کو کربلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حزن اور دکھ دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں کو دیے جائیں گے، ان کا شمار کرنا ناممکن ہے، اور جس میں
اس قسم کے غم اور دکھوں کی کثرت ہوگی۔ یہ زمین کربلا روئے زمین پر پاکیزہ ترین اماکن میں سے ہے اور تمام زمین کے حصوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس زمین میں آپ اور ان کے عزیز اور ساتھی شہید ہو جائیں گے۔ کربلا بہشت کے زمینوں میں سے ایک ہے۔ جب وہ دن آئے گا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبط اور ان کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور لشکر ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب اور آپ کے فرزندوں کے غضب کی وجہ سے زمین کو لرزا دیا جائے گا، پہاڑوں میں بھی جنبش پیدا ہو جائے گی، دریا کی موجیں تلاطم ہوں گی اور ہر چیز خدا سے اجازت چاہے گی کہ آپ کے اس مظلوم اور غرب ستم کی مدد کرے، اور خدا وہی کرے گا کہ میں قادر ہوں۔ کوئی شخص ان پر غالب نہیں آ سکتا اور نہ ان کو شکست دے سکتا ہے، اور اپنے اولیاء کی نصرت اور ان کے دشمنوں سے انتقام لینے پر بھی قادر ہوں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس نے میری نمائندوں کو چھوڑ دیا اور توہین کی، ان کو قتل کیا، عہد توڑا اور اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا، تو ان لوگوں کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ کسی پر یہ عذاب نہ ہوگا۔ ان ظالموں پر تمام سماوی اور ارضی موجودات چیخ اٹھیں گی، اور جنہوں نے اطرت پر ظلم کیا اور توہین کی، وہ ان پر لعنت کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کے فرزندوں اور اہل بیت کی قبروں کی طرف روانگی ہوئی تو خدا خود ان کی روحیں قبض کرے گا اور ساتویں آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا، اور خدا جب ساتویں آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا جن کے پاس زمرد اور یاقوت کے ایسے ظروف ہوں گے جو آب حیات سے پر ہوں گے، بہشتی لباس کئی لباس ہوں گے، جنت کے عطروں میں سے ایک عطر ہوگا۔ پھر فرشتے ان کربلا والوں کو اس آب حیات سے غسل دیں گے اور بہشتی لباس پہنائیں گے اور جنتی عطر لگائیں گے، اور گروہ در گروہ ہو کر ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کے بعد آپ علیہ السلام کی امت کے ایک گروہ کو، جن کو کفار نہ جانتے ہوں گے اور نہ وہ خون شہداء میں کردار و گرفتار قصد کسی لحاظ سے شامل ہوں گے، بھیجے گا۔ جوان شہداؤں کے جسم کو دفن کریں گے اور سید الشہداء علیہ السلام کی قبر کا بہت بڑا نشان بنائیں گے، تاکہ اہل حق کے لیے یہ نشان حق موجود رہے اور اہل ایمان کے لیے یہ سچائی کا سبب بنے۔ ہر شب و روز آسمان سے 1,00,000 فرشتے اس قبر کا طواف کرنے کے لیے آتے رہیں گے اور حضرت پر صلوات پڑھتے اور تسبیح کرتے رہیں گے، اور جناب امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، اور یہ فرشتے ان تمام زائرین کے نام بما ولدیت اور سکونت کے لکھیں گے جو خلوص سے زیارت کے لیے آئیں گے، اور ان زائرین کے ماتھے پر نور عرش الہی سے یہ عبارت لکھی جائے گی: یہ شخص سید الشہداء کی قبر کا زوار، افضل انبیاء کے بیٹے کی قبر کا زوار ہے۔ روز قیامت اس کے ماتھے پر نور الہی کی روشنی سے لکھی گئی عبارت سے نور ساطع ہوگا، جس سے آنکھیں شرما جائیں گی، اور اس نور سے یہ زائرین پہچانے جائیں گے۔ گویا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے اور میکائیل کے درمیان ہوں گے، اور علی علیہ السلام ہمارے آگے ہوں گے، اور 7 فرشتے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کی تعداد بے شمار ہوگی۔ اس نور کے صدقے ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوگا، ان کو تمام مخلوق سے جدا کر لیں گے، اور وہ اس دن ہول و وحشت سے نجات پائیں گے۔ اور یہ حکم خدا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی قبر، آپ کے بھائی کی قبر، آپ کے 2 سبطوں حسن و حسین کی قبروں کی زیارت کی ہوگی اور خلوص دل سے قربتاً اللہ زیارت کی ہوگی۔ البتہ امت کے کچھ لوگ جو لعنت اور غضب الہی کے مستحق ہوں گے وہ بھی آئیں گے اور ان قبروں کے نشانات کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن خدائے متعال قادر ہے اور ایسے نشانات کبھی مٹا نہیں سکیں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جبرائیل کی خبر نے مجھے بہت رلایا اور مجھ پر غم طاری ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، ابن ملجم نے بابا کو ضرب لگائی اور حضرت علیہ السلام کا وقت موت قریب آیا تو میں نے عرض کی، بابا میں نے ام ایمن سے یہ حدیث سنی ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ وہی حدیث آپ سے سنوں۔ تو بابا نے فرمایا، اے بیٹی، حدیث اسی طرح ہے جس طرح ام ایمن نے آپ کو سنائی ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے گھر کی بیٹیاں اس شہر کوفہ میں اسیر ہو کر آئیں گی اور انہیں ذلت آمیز طریقے سے لایا جائے گا۔
آپ علیہ السلام کو ہر لحظہ سے خوف رہے گا کہ ظالم مرد ہم پر ظلم کریں گے، اس وقت صبر کرنا، خدا کی قسم روئے زمین پر آپ علیہ السلام کے علاوہ اور آپ علیہ السلام کے محبوں اور شیعوں کے علاوہ کوئی ولی خدا نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے، اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسے امپروو کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، خدا حافظ۔